لے لو. عرض کی یا رسول اللہ جنت لے لی, کلمہ پڑھا کر مجھے مسلمان کر دیجئے. حضرت عثمان غنی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے. چچا نے عمر بن عاص نے حضرت عثمان ذوالنورین کو باندھ دیا ایک درخت کے ساتھ, ظلم و ستم کر رہا ہے, اور کہتا ہے عثمان اے ابو عامر کلمہ چھوڑ دو, دین اسلام چھوڑ دو, اپنے پرانے دین پر آ جاؤ. حضرت عثمان غنی ایک ہی زبان پر, ایک ہی بات ہے زبان پر کہ اے چچا جان دے سکتا ہوں, اسلام نہیں دے سکتا. بس یہ میری آخری بات ہے, جان دے سکتا ہوں, اسلام نہیں دے سکتا, نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا, نبی کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. بے دخل کر دے, بے گھر کر دے, نہ وارث کر دے, کوئی ضرورت نہیں, نہ مال کی نہ دولت کی, نہ عزت کی نہ شرافت کی, نہ تیری نہ تیرے خاندان کی, بس ضرورت ہے تو دامن مصطفیٰ کی, اور وہ نہیں چھوڑ سکتا. جب چچا نے حضرت عثمان غنی کا یہ فیصلہ سنا تو پھر چھوڑ دیا. پھر حضرت عثمان غنی سب چھوڑا ہے, دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے. پھر اللہ نے حضرت عثمان غنی پہ وہ کرم کیا. میں نے خطبے میں بھی کہا کہ آپ جود و سخا کے پیکر ہیں. غزوہ تبوک کا موقع ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ, کئی صحابہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی تیاری کراتے ہوئے سرکار کھڑے ہوئے, آپ نے لوگوں میں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا لوگوں دین کی خدمت کرو, اسلام کی خدمت کرو, اسلام کی بقا کے لیے جہاد کرنا ہے, اور اس کی تیاری کے لیے فلاں مال ضرورت ہے, جو ہو سکتا ہے اپنے گھروں سے لے کر آؤ. حضرت عبد الرحمن بن عوف, حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عبد الرحمن بن عوف 4000 دینار سرکار کی بارگاہ میں لے آئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ٹوٹل 8000 ہیں, آدھے میں راہ خدا میں دیتا ہوں, آدھے میں نے اپنے اہل و عیال کے لیے چھوڑے. سرکار نے فرمایا جو لائے ہو اللہ اس میں بھی برکت دے, جو چھوڑ آئے ہو اللہ اس میں بھی برکت دے. حضرت ابوبکر صدیق گھر کا سارا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. سرکار نے فرمایا ابوبکر گھر کا سارا مال لائے ہو یار, گھر کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں. حضرت عمر گھر کا آدھا مال لے کر حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سرکار فرماتے ہیں کوئی اٹھے اور دین کی مدد کرے, اعلان کرے. اور یہ جس طرح ہم چندے کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اٹھ کر اعلان کرے, یہ سرکار کی اور صحابہ کی سنت ہے. لوگوں کو تو اس پر اعتراض رہتا ہے, کھجلی رہتی ہے, لیکن یہ سرکار اور صحابہ کی سنت ہے. سرکار نے کہا کوئی اٹھے اعلان کرے. حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ ماں ساز و سامان دیے. سرکار نے فرمایا قبول, بیٹھ جاؤ. سرکار نے پھر کہا کوئی اٹھے دین کی خدمت کرے. عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ 200 اونٹ ماں ساز و سامان آپ کی بارگاہ میں دیے. سرکار نے کہا قبول فرمائے, بیٹھ جاؤ. سرکار نے پھر اعلان کیا کوئی اٹھے دین کی خدمت کرے. حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ 300 اونٹ ماں ساز و سامان دیے. 3 اور 3 600 اونٹ یا رسول اللہ اللہ کی راہ میں دیے. سرکار نے کہا قبول کیے, جاؤ لے آؤ, جاؤ. اور جب حضرت عثمان جا رہے تھے سرکار نے پیچھے فرمایا آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا. مطلب کیا ہے, کچھ بھی کرے نقصان نہیں ہے. عثمان نے جنت خرید لی, پکا جنتی. حضرت عثمان غنی سنتے جا رہے تھے. جب واپس ہے 600 نہیں
1000 اونٹ ماں ساز و سامان سرکار کی بارگاہ میں لے آئے اور 70 گھوڑے بھی ساتھ لے آئے. سرکار تشریف فرما تھے, حضور کی گود مبارک میں 1000 اشرفیاں رکھی. راوی کہتے ہیں میں نے سرکار کو دیکھا, سرکار ان اشرفیوں کو اوپر نیچے فرما رہے تھے. یعنی یہ علامت اور یہ بات, یہ دلیل ہے کہ میں نے عثمان کا مال قبول کر لیا. اور پھر سرکار نے عثمان کی موجودگی میں یہ اعلان کیا, فرمایا ہے عثمان تم نے اللہ کے دین کی خدمت کی, اللہ نے تمہاری خدمت قبول کر لی, آج کے بعد تم جو بھی کرو جو بھی کرو جو بھی کرو تمہارا عمل کوئی تمہیں نقصان نہیں دے گا. تو سرکار کا یہ فرمان. اور پھر حضرت عثمان آپ کا کیا خیال ہے, اٹھے ہوں گے, خوشی منائی, بس جی آج کے بعد جو بھی کروں میں تو آزاد ہو گیا دین سے, کچھ بھی کروں کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی نقصان نہیں. حضرت عثمان غنی ہمیشہ خوف خدا سے روتے رہتے تھے, ہمیشہ ہمیشہ. اور حضرت عثمان غنی وہی ہیں جنہوں نے مسجد نبوی کے لیے بڑا کام کیا. حضرت عثمان غنی وہ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے لیے کنویں تک خریدے, کنویں بھی خرید کر مسلمانوں کو دیا. اور جب حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہوا نا, گھر کا, حضرت عثمان غنی کو گھر میں بند کر دیا گیا, محاصرہ ہو گیا, بلوائیوں نے شرارت کر دی. یہ واقعہ طویل ہے, واقعہ شہادت ٹائم نہیں ہے اس کو بیان کروں, ٹائم ختم ہو چکا ہے. آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی حجت قائم کرنے کے لیے, حجت قائم کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی آپ نے اپنے گھر کے چھت سے آپ نے اپنا سر انور باہر نکالا اور کہا لوگوں اس مسجد کو تعمیر کس نے کرایا؟ کہا جی آپ نے. جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا یہ کنواں کس نے خریدا؟ کہا جی آپ نے. کہا آج اسی کنویں کا ایک گھونٹ بھی مجھے نصیب نہیں, آج اسی محبوب کی مسجد میں 2 نفل پڑھنے کی اجازت نہیں؟ کہا جی نہیں ہے. حضرت عثمان غنی واپس گئے. ایک صحابی رسول حضرت عثمان غنی کی بارگاہ میں آئے, کہا حضرت جی اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان کا مقابلہ کر کے ان کو بھگا سکتے ہیں. کہا میں نبی کے شہر میں قتل نہیں چاہتا, نبی کے شہر میں خون نہیں چاہتا, خون ریزی نہیں پسند کرتا. کہا جی آپ کو شہید کر دیا جائے گا. کہا میں روزے کے ساتھ ہوں, میں آخری بات یہ حضرت عثمان غنی کی ورا شان ہے, سبحان اللہ. کہا میں روزے کے ساتھ ہوں, تم زندگی کی باتیں کرتے ہو, میرے پاس سرکار تشریف لائے. کہا عثمان اگر چاہو تو یہ محاصرہ ختم کرا دوں گا, اور اگر چاہو تو روزہ افطار ہمارے پاس آ کر کرو. تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ روزہ افطار کرنا چاہتا ہوں.